بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے واقعات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اس واقعے سے قبل اس واقعے کا پس منظر اور اس واقعے کے بتانے کا مقصد میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جن مقامات پر اللہ رب العزت کا غیظ و غضب نازل ہوا، اللہ کا عذاب جن مقامات پر جن جگہوں پر اترا، ایسی جگہوں پر زیادہ دیر رکنا نہیں چاہیے۔ فوراً وہاں سے، اگر وہاں سے گزر ہو رہا ہو تو فوراً وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہاں کی کسی چیز کا استعمال، کسی چیز کو وہاں سے لے جانا یا اس کا استعمال کرنا، یہ بالکل اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اب آئیں واقعے کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک کی طرف سفر جاری تھا کہ راستے میں قوم سمود کی تباہ شدہ بستی کے کھنڈر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سمود کے علاقے حجر میں پہنچے تو ہم نے وہاں کے کنویں سے پانی نکالا اور اس سے آٹا گوندا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہاں سے جتنا بھی پانی نکالا گیا ہے اسے پھینک دیا جائے، اور اس سے جو آٹا گوندہ گیا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے حجر میں اترے تو لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں کے کنویں سے پانی نہ پئیں، نہ پینے کے لیے نکال کر رکھیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہم تو پانی نکال چکے ہیں اور اس سے آٹا بھی گوندھ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آٹا پھینک دیں اور پانی گرا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر سے گزرے تو فرمایا، ان لوگوں کے گھروں میں داخل مت ہونا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا مگر روتے ہوئے، کہیں تمہیں بھی وہی عذاب نہ پہنچے جو انہیں پہنچا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ اس وادی سے گزر گئے۔ دوستو، اس تینوں روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن مقامات اور جگہوں پر اللہ رب العزت کا غیظ و غضب نازل ہوا ہو، ان مقامات پر جا کر کسی بھی چیز کا استعمال کرنا یا وہاں پر زیادہ ٹھہرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس کے برخلاف اگر آج کل دیکھا جائے تو انہی طرح کے مقامات پر سیاحت کے مقام بنائے گئے ہیں کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات پر غور کرنا چاہیے۔ مزید آگے تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھے تو ایک کنواں آیا۔ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اس راستے سے آیا کرتی تھی اور اس راستے سے واپس جایا کرتی تھی۔ تم بھی چاہو تو اس کنویں سے پانی پی سکتے ہو۔ سفر کے دوران ایک دفعہ پانی ختم ہو گیا اور لوگ پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے مرنے کے قریب ہو گئے، یہاں تک کہ چند افراد نے اپنے اونٹ ذبح کر دیے اور ان کے پیٹ سے پانی نکال کر پینے لگے۔ یہ دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کی دعا سے ہم پر برکتیں نازل فرمائی ہیں، آج بھی دعا فرما دیجیے کیونکہ لوگ ہلاک ہونے کو ہیں۔ یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری بھی یہی خواہش ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، اور ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ بادل گھر آئے اور موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں جل تھل ہو گیا اور خشک ندی نالوں میں پانی رواں ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جی بھر کے پیاس بجھائی اور برتن بھر لیے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بارش تھمنے کے بعد ہم گھومنے کے لیے ادھر ادھر نکلے تو یہ دیکھ کر ہمیں سخت حیرت ہوئی کہ بارش صرف اس حصے میں ہوئی تھی جہاں لشکر مقیم تھا، باقی صحرا بدستور خشک پڑا تھا۔ دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا سے جن جگہوں پر پانی نہیں تھا، وہاں پر جہاں لشکر کا قیام ہوا تھا، اللہ کی طرف سے بارش ہو گئی
اور موسلادھار بارش ہو گئی اور لشکر والوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر دیں۔